المعين المهين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے کہ علم ہی سے انسان انسان ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے، علم نہ ہو تو حیوان ہے۔ علم ہی سے انسان انسان ہے، علم نہ ہو تو حیوان ہے، اور بکھرنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے۔ بکھرنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ معجز سامعین، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف و ہائی لائٹڈ آیت کریمہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ معجز، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، لائٹنگ، اجالا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایک فزیکل لائٹ ہوتا ہے اور ایک اندرونی جسے انویزیبل لائٹ کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اگر آج اس سامیانہ کے اندر اندھیرا ہو جائے تو اس سامیانہ کے اندر ہمیں لائٹوں کا جو ہے مہیا کرنا ہوگا، لائٹیں لگانی ہوگی، ہمیں بلب لگانے ہوں گے تاکہ یہ پنڈال کے ارد گرد یا پنڈال کے اندر روشنی اور اجالا ہو جائے، اور اجالا کے لیے ہم لائٹ اور بلب کا اہتمام اور استعمال کریں گے۔ گویا یہ کہہ لیجئے اپنے الفاظ میں کہ اندھیرے کو ہٹانے کے لیے ہمیں بلب کی ضرورت پڑے گی، لیکن انسان کے اندر جب اندھیرا چھا جائے، انسان کے اندر جب اندھکار آ جائے، انسان کے اندر جب تاریکی آ جائے، انسان کے سوچ کے اندر جب تاریکی آ جائے نا، تو مصطفیٰ کا قول اس کے دلوں میں اجالا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی لائف اسٹائل اپنی ہی لائف اسٹائل میں کاپی پیسٹ کرنے کے بعد ان کی زندگی اجالا بن کر نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گویا ایک بھاشا میں یہ کہہ لے، اپنے لینگویج میں یہ کہہ لے کہ جب انسان مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کی ہسٹری کو پڑھتا ہے، ان کے تاریخوں کو پڑھتا ہے نا، جب مصطفیٰ جان رحمت کے ان کے اصولوں کو پڑھتا ہے، ان کے لاہب دین کو پڑھتا ہے، ان کے لاہب دین کو اور ان کے علم کو پڑھتا ہے نا، تو انسان کے دلوں میں ہی نہیں بلکہ وہ انسان جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں اجالا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ اپنے ہی سوسائٹی، اپنے ہی ویلیج، اپنے ہی جو ہے سماج کے اندر دیکھیں کہاں کہاں گناہیں پلپ رہی ہے، کہاں کہاں گناہیں نکل رہی ہے، لوگ گناہوں میں ملوث کیوں ہے؟ پتہ یہ چلے گا کہ انسان اس وقت تک گناہ کرتا رہے گا جب تک علم دین مصطفیٰ نہ سیکھ لے، مصطفیٰ کا لایا ہوا دین پہ عمل نہ کر لے، تب تک وہ انسان گناہوں میں ملوث رہے گا، تب تک وہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بزرگوں، اگر اپنے زندگی سے، اپنے لائف اسٹائل سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرنا ہوگا تو آپ کو علم دین مصطفیٰ پڑھنا ہوگا، آپ نے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سکھانا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ سکھانا ہوگا۔ مصطفیٰ نے اپنے لائف اسٹائل کو کس طریقے سے گزارا، مصطفیٰ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، کس طریقے سے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، کس طریقے سے بڑوں کا ادب کیا، کس طریقے سے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا، اسی طریقے سے مصطفیٰ نے جو دین ہمیں لا کر دیا، اگر بندہ اس دین کو اگر اس پہ عمل کرنا اور اس پہ چلنا شروع کر دے تو قسم خدا کی مسلمانوں وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب نظر آئے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ضرورت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو اپنے جو ہے لائف اسٹائل میں پیش کرنا ہوگا تاکہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تب آپ کو سمجھ ہوگا کہ آپ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، تب آپ کو سمجھ ہوگا کہ سماج اور انسان کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے، آج لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان میں جو ہے
تکرار کر رہے ہیں، مسلمان مسلمانوں میں جھگڑے کر رہے ہیں، لیکن پتا ہے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، کہ میرے نزدیک سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ زبان نہ ہاتھ سے ایذا پہنچائے، یہ ہے اسلام۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں ماحول گندے ہے، ہمارے سوسائٹی میں ماحول گندے ہے، تو اسے علم دین مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگوں، اسی لیے تو شاعر نے کہا علم ہی سے انسان انسان ہے، علم نہ ہو تو حیوان ہے، اور بکھرنا کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے پیش امام جامع مسجد خوشحال پور کے حافظ و قاری جناب شاہجہاں